अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ईद वाले दिन आपके साथ प्रोग्राम करता और ईद की खुशियाँ आपके साथ मिल बांट के गुजारते, लेकिन ईद वाले दिन इतना दिल खराश वाक़या हुआ कि स्वीडन में एक मखबूतुल हवास शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती कर दी। इतना तकलीफ़ दे था कि हाजिर ना हो सका, आपसे बात ना हो सकी। मैं इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को देखता रहा कि इस पे मुसलमानों का क्या रद्द अमल है और वेस्टर्न मीडिया इस पे क्या सोचता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में ख़ासकर हमारा मीडिया वैसे तो सियासी टॉक शोज़ हर रोज़ करता है, शाम 6 बजे 7 बजे शुरू हो जाते हैं, जो रात गए तक बहसें चलती रहती हैं, छोटी छोटी सी बात पे, एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हरकत पे, सियासतदानों की बात पे घंटों बात होती है। यहाँ पे कुरान पाक की हुर्मत की बात थी और यहाँ पर खामोशी रही। ख़बरों में ज़रूर आया कि ये स्वीडन में ये वाक़या हो गया, इसकी मजम्मत कर दी गई बस, जबकि ये सिर्फ मजम्मत नहीं थी। इसको सिर्फ मजम्मत नहीं, उसके सफ़ीर को बुलाना चाहिए, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कराना चाहिए था, एक दफ़ा वावेला हो जाना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में जो कोई भी बड़ा हादसा हुआ है आज तक, ये उससे बड़ा हादसा है और मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़देह है। इस पे हमें खामोशी से तो बैठना बनता ही नहीं। हर लिहाज पे, हर तरीके में जितना भी हम कर सकते हैं अपनी बसात औकात हैसियत के मुताबिक हमें इस पे रिस्पॉन्स देना चाहिए। हमें अपना रिस्पॉन्स दुनिया के मीडिया में रिकॉर्ड कराना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, दूसरे मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे ये नज़र आना चाहिए कि मुसलमान इसके ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है और तकलीफ़ होती है। यूरोपीय यूनियन और ख़ासकर स्कैंडिनेविया ने दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में 6 महीने पहले भी ये वाक़या हुआ और अभी ये जो वाक़या हुआ इसमें कुरान पाक को जलाने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया, पूरी पुलिस फोर्स दी गई उनको, उसकी सिक्योरिटी के लिए। उस बंदे के जो ये कर रहा था वो कुरान पाक को के सफ़ात को फाड़ कर अपने जूते पे लगा रहा है और उसके साथ फुटबॉल की तरह खेल रहा है और बाद में जला रहा है। और जिस बंदे ने पत्थर मारा उस पे, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग क्यों नहीं समझते कि इन लोगों ने क्यों उसकी इजाज़त दी? क्या हम फेल हो चुके हैं कि अपनी बात को यूरोपीय यूनियन में या यूएनओ में जाके मनवा सकें या कर सकें? क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। हमारे ममालिक जो हैं वो, उनके तकरीबन जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ के जितने भी सरबराहान हैं वो सारे अपने अपने मफादात को के हुसूल के लिए सब कुछ करते हैं। नए कवानीन बना लेते हैं, रात को 12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं और पार्लियामेंटों में जो चाहे वो बिल पास कर लेते हैं, शहद की बोतलें मिल जाती हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन इस बात पे जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो और कुरान पाक की अजमत की बात हो, वहाँ पे हमें कोई दौरा पड़ जाता है, हमें मौत वाक़या हो जाती है, हम बात ही नहीं कर पाते। तो इस पे लान तान भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके अल्लाह ने इनके दिलों में बीमारी डाल दी है। कुरान पाक में भी है कि ये नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, ये गूंगे हैं, बोले हैं, बहरे हैं, इनको नज़र नहीं आता, इनको सिर्फ अपने दुनियावी मफादात नज़र आते हैं। और हम जो लोग यूरोपीय यूनियन में रह रहे हैं, हम भी नहीं बोलते, हम भी डरते हैं। कोई अपने कागजात के लिए, अपने पासपोर्ट की प्रोटेक्शन में लगा है, कोई अपने कारोबार का सोचता है, कोई बच्चों का सोच रहा है, हर कोई अपने अपने मफादात में है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, स्वीडन से एक बंदा कह रहा था कि जी मालमो में हमने एक एहतजाज किया, वहाँ एहतजाज अरेंज किया, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम आई, बहुत थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग आए और डरी डरी सी उन्होंने बात की। तो स्वीडन में मुझे पता है चंद लोग अच्छे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं हुई, वो ईमानी ताकत नज़र नहीं आई कि उनके पूरा मीडिया हरकत में आ जाना चाहिए था, पूरा स्वीडन हरकत में आना चाहिए था।
فرانس میں ایک بچے کا قتل ہوا پولیس نے جو کیا، پورا فرانس جلا دیا گیا۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پہ اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور قرآن پاک کی حرمت یہ ہم پہ واجب ہے۔ ہم پیسفل رہیں، ہم امن کی بات کریں، لیکن ہم اپنے حقوق کی بھی بات کریں۔ ہمیں یہ پاسپورٹ یہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانے، ہم نے مر جانا ہے اور پاسپورٹ یہیں پہ رہ جانے ہیں۔ سویڈن کے رہنے والوں، یورپی یونین کے رہنے والوں تمام سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنی موت کو یاد کر لو۔ مرنا ہے ایک دن، وہاں کیا جواب دینا ہے جب قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ اور ہم کیسے پہچان پائیں گے اگر ہم قرآن اور رسول کی حرمت کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے ایک دفعہ۔ پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اشتعال پیدا کریں، لوگوں کو لڑائی پہ یا نہ پرامن رہنے پہ کہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن ہو، لیکن ہماری بات پوری دنیا میں سنی جائے۔ ہماری سے مراد مسلمانوں کی بات، مسلمانوں کے جذبات جو ہر مرتبہ مجروح ہو جاتے ہیں اور ہمارے سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے اسلامی جو اس وقت سربراہان ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اپنی بات کرنے کو۔ ترکی میں بات ہوئی ہے، عراق میں ہوئی ہے، اسی طرح مراکش میں ہوئی ہے، باقی دنیا کہاں سو گئی؟ 60 ممالک ہیں اسلامک، ان میں کوئی غیرت نام کی چیز نہیں رہی۔ اٹھ کے کچھ کر لیں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا اگر ہم اپنے عقیدے پہ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بہرحال اس میں ہمیں جوش و ہوش و عقل و جان وہفت اندام کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ہمیں جو ہے نا اس پہ سوچنا ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں سارے پہلو دیکھنے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کون سے ایسے اقدامات ہمیں اٹھانے ہیں اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو تاکہ یہ تمہارے سچے خدا کو نہ کچھ کہیں، اللہ پاک کو نہ کچھ، اس کے خلاف نہ بات کریں۔ تو ہم کیسے کسی کی توہین کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہیں جو تمام نبیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی آسمانی الہامی کتاب کو ہم جلا دیں۔ یہ تو سوچنے کی بات بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ان کو بھی سمجھانا ہے، یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا کہ یہ سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے لیے کچھ نکات بنانے چاہیے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ایک پورا پلان ہونا چاہیے اسلامی ممالک کا، خاص کر پاکستان کا۔ پاکستان اسلامی ممالک میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ایسے ہی سیریں کرتا پھرتا ہے، کبھی ایک ملک سے نکلتا ہے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، کیوں نہیں بات کرتا قرآن کی؟ کیوں نہیں بات کرتا ناموس رسالت کی؟ اس کو کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم آموں کی پیٹیوں کی تو باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بات جو کرنے والی ہے وہ بات تو اس سے ہوتی نہیں ہے۔ صرف مذمت کر دینا، ایک 8 بجے کی خبروں میں خبر آ جانی جی ہم مذمت کر دیں، یہ ناکافی ہے۔ اپنے کیسوں کو ختم کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اب دوسرے کو ملیا میٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو ان کو موت پڑنی ہے، وہاں پہ تو ان کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، ان کا آخرت پہ تو ایمان نہیں ہے نا۔ باقی اگر ہم دیکھیں تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ ہم سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم تمام اسلامی ممالک سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اور سفارتی تعلقات ختم ہونے چاہیے جب تک سویڈن یہ قانون پاس نہ کر دے کہ آئندہ سے نہ قرآن اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی۔ تب تک سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات کسی اسلامی ملک کو نہیں رکھنے چاہیے۔ سعودی عرب، UAE، کویت، ان سب ممالک کو اٹھنا چاہیے اور تمام دنیا سے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کچھ ایسی کانفرنسز کرنی چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم کچھ ایسی دنیا کو سمجھا دیں
کہ وہ قرآن پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو سمجھ سکیں، اور اس میں سارے آپس کے اختلافات کو دور کر دیں، جتنے ممالک بھی ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کے اندر بھی جو اختلافات آپس میں چل رہے ہیں، اس مسئلے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس مسئلے پہ تو سب کو یکجا ہونا ہے اور بات کرنی ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ یورپی یونین کو چاہیے کہ ادھر لاکھوں مسلمان رہ رہے ہیں، وہ جس طرح حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت پیدا بھی کریں اپنے اندر، اور خاص کر اسکینڈینیویا، تمام ممالک اسکینڈینیویا کے جن میں بہت زیادہ اسلام کے خلاف کام ہوا ہے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی قوانین میں ترمیم لانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں میری باتیں ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے اپنے لوگوں کو بھی بری لگ رہی ہوں، میں اپنے پاکستانیوں سے بات کر رہا تھا، مسلمانوں سے، تو امان سے مجھے جرمنی اور ڈینمارک اور ان ممالک سے لوگوں نے کہا جی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اور آگ پھاڑ دیے ہیں، اس پہ ہمیں اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں، اور ہم پرامن ہیں، ہم کوئی احتجاج نہیں، کوئی احتجاج ہم کریں، اتنا کریں کم سے کم ہم بولیں تو صحیح، ایمان کی دوسری حالت میں آ جائے، ہم تو تیسری پہ بھی نہیں کھڑے نظر آتے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں ہے، تو دیکھیں جی انسان کی جان قیمتی ہے اور آگ کی نہیں، وہ تلمیحیں ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے اپنے پاسپورٹ بچانے ہیں جو انہوں نے لیے ہیں یورپی یونین کے مختلف ممالک سے، انہوں نے اپنے مکان خریدے ہوئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، یہیں رہ جانی ہے، یہیں رہ جانی۔ صبح اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، سمجھ جائیں اس کو، اور اٹھ کے آپس میں جڑ جائیں اور جڑ کے بات کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی بات کریں، اپنی بات چھوڑ دیں، اپنے مفادات کو چھوڑ دیں، بات وہ کریں جو حق کی ہے، سچ کی ہے۔ یورپی یونین کو بھی بتا دیں کہ یورپی یونین جو ہے، اگر ہم کرسچینٹی کی عزت کرتے ہیں، ہم جیوازم کی عزت کرتے ہیں اور باقی مذاہب کی عزت کرتے ہیں، تو کیوں نہیں عزت کی جاتی مسلمانوں کی، کیوں نہیں مسلمانوں کی کتاب کی عزت کی جاتی؟ یہ ان کو سمجھانا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد دے دے، لیکن بہت لمحہ فکریہ ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو شرم آنی چاہیے، پھر بھی بہت افسوس ہے مجھے۔ اللہ حافظ۔